Assalamu alaikum students of class 6. How are you? Hope you will be fine inshallah. Students, as you know, the most sacred month for Muslim Ummah is Ramadan al-Mubarak, and today this month has started, so we will start our studies with this prayer to God. May Allah shower His blessings of Ramadan al-Mubarak on all of us. Ameen. So let's start our studies. All of you open your books, page number 1. Students, as you know, we have started unit number 1, human rights, insani hukuk, and we have read the definition of human rights and also the history of human rights in the previous lesson. And we have read that the people in old days who had power, such as kings, queens, nobles, soldiers, etc., they do whatever they wanted to other people, and sometimes they claim to be God or the children of gods. But some scholars and even our holy prophet sallallahu alaihi wasallam taught us the respect of other people's rights, and also our holy prophet said in his last sermon that all human beings were equal, and no Arab is superior to a non-Arab, nor is a non-Arab superior to an Arab. So today we will start our lesson from the next paragraph. Hazrat Umar Farooq, the second caliph, once heard that a governor was treating common people like slaves. جس طرح ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانی حقوق ہیں ان کا احترام کرنے کا حکم دیا، تعلیم دی، اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے جو دوسرے خلیفہ تھے حضرت عمر فاروق، ان کی بھی بالکل وہی تعلیمات تھیں، بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، احکامات کو فالو کرتے تھے. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ ایک جو گورنر ہے کہ ایک ریاست کے، وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح سلوک کر رہے ہیں جیسے کہ وہ ان کا غلام ہو. ہی وارنڈ دا گورنر بائی رائٹنگ. حضرت عمر نے اس گورنر کو تنبیہ کی، کس طرح سے؟ خط لکھ کر. اور کیا لکھا اس میں؟ سنس وین ہیو یو انسلیوڈ دا پیپل. تم کب سے لوگوں کو غلام بنانے لگے؟ دے ور فری وین دیئر مدرز گیو برتھ ٹو دیم. وہ لوگ آزاد تھے جب وہ پیدا ہوئے تھے. یعنی کہ آپ نے اتنی سختی سے اس گورنر کو تنبیہ کی، خط لکھ کر اس کو وارن کیا کہ آپ نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا، کیونکہ انسان تو کبھی بھی غلام نہیں تھا، جب وہ پیدا ہوئے تھے تو آزاد پیدا ہوئے تھے. This sentence was picked up in Europe many centuries later when the concept of human rights started developing there. یہی پوائنٹ، یہی سینٹینس جو ہے وہ یورپ میں لیا گیا اور یورپ میں بہت زیادہ فیمس ہوا کئی سالوں کے بعد، جب یہ ہیومن رائٹس کا ایشو جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوا، ڈیولپ ہونا شروع ہوا، اور یہ کانسیپٹ پھیلنا شروع ہوا کہ انسانی حقوق جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں اور سب کو ملنے چاہیے. تو حضرت عمر کا جو کال تھا، جو ابھی ہم نے یہاں پڑھا انورٹڈ کاماز میں، سنس وین ہیو یو انسلیوڈ دا پیپل دے ور فری وین دیئر مدرز گیو برتھ ٹو دیم. یہ انورٹڈ کاماز میں ان کا ڈائلاگ لکھا ہوا ہے. یہی چیز جو ہے وہ یورپ نے لی، اور جو ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ ہے اس کو فروغ دینے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس چیز کو مزید آگے پھیلایا. جین جیکس روسو 1712 AD to 1778 AD یہ ڈیوریشن ہے روسو کا. اور یہ بھی جو ہے فرینچ اسکالر تھا. یہ آپ کو سائڈ پہ پکچر نظر آ رہی ہے روسو کی. دا فرینچ فلاسفر آف دا 17th century، 17ویں صدی کا یہ بہت مشہور فلاسفر تھا، فرینچ تھا. ہو روٹ مین ور بورن فری بٹ دے آر ان چینز ایوری ویئر. تقریباً وہی پوائنٹ ہے، وہی چیز ہے جو حضرت عمر فاروق نے کئی سو سال پہلے جو ہے وہ کہی تھی. اسی پوائنٹ کو روسو نے مزید ڈسکرائب کیا اور اس نے لکھا مین ور بورن فری، انسان آزاد پیدا ہوا ہے.
ہوا تھا. بٹ دے آر ان چینز ایوری ویئر, لیکن اب وہ ہر طرف زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. مطلب یہ کہ غلام بنایا جاتا تھا, کنیزیں ہوتی تھیں, اپنے ملازم کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے بالکل, اور اس کے کوئی اختیار اور نہیں ہوتا تھا انسان کے پاس پرانے زمانے میں, جو ہم نے پریویس لیسن میں بھی پڑھی تھی ڈیٹیل. تو جب ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ ڈیولپ ہونا شروع ہوا تو روسو نے بھی اسی پوائنٹ کو مزید آگے بڑھایا. جین جیکس روسو, a famous French philosopher, started one of his books in 1762 AD with the line 1762 میں روسو نے ایک بک لکھی, اور اس بک کی جو اسٹارٹنگ لائنز ہیں وہ یہی تھیں, Men were born free but they are in chains everywhere. یہ روسو کی بک کا اسٹارٹنگ سینٹینس تھا. انسان آزاد پیدا ہوا تھا لیکن اب وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, مطلب یہ کہ اس کو غلام بنایا گیا ہے. In 1776 AD, the people of North America demanded independence from Great Britain, declaring, "We hold these truths to be self-evident that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights. Among these are life, liberty, and the pursuit of happiness." 1776 میں نارتھ امریکہ کے جو عوام تھی, لوگ تھے, انہوں نے بھی آزادی کا مطالبہ کیا برطانیہ سے آزاد ہونے کے لیے. اور پھر انہوں نے کیا اس کے لیے الفاظ استعمال کیے کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں اور اپنے دفاع کے لیے, اپنے لیے یہ سچائی جو ہے وہ ثبوت کے طور پہ رکھتے ہیں سامنے. اور وہ کون سی؟ دیٹ آل مین آر کریٹڈ ایکول, کہ تمام انسان جو ہیں وہ برابر ہیں, ایک جیسے پیدا کیے گئے. دیٹ دے آر انڈورڈ بائی دیئر کریٹر وتھ سرٹن انالینیبل رائٹس, اور جو تخلیق کرنے والا ہے, پیدا کرنے والا ہے پروردگار, اس نے تمام انسانوں کو ایسے حقوق عطا کیے ہیں جو ان سے کوئی نہیں چھین سکتا, کوئی ان سے لے نہیں سکتا. ہر انسان آزاد پیدا ہوا ہے اور برابر ہے, اور ان کے جو حقوق ہیں, ایسے حقوق پروردگار نے, پیدا کرنے والے نے تمام انسانوں کو حقوق دیے ہیں جو ان سے الگ نہیں کیے جا سکتے, چھینے نہیں جا سکتے. امنگ دیز آر لائف, اور ان حقوق میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ لائف, زندگی, لبرٹی, آزادی, اینڈ پرسوٹ آف ہیپینس, اور خوش رہنے کا حق. خوشیاں حاصل کرنے کے لیے وہ جو بھی طریقہ کار جائز, اچھا طریقہ کار اپنانا چاہیں, خوش رہیں, اپنی ضروریات اور خواہشات کو پورا کریں. یہ وہ حقوق ہیں کون سے؟ لائف, لبرٹی, اینڈ پرسوٹ آف ہیپینس. یہ وہ حقوق ہیں جو پیدا کرنے والے نے, پروردگار نے, رب نے تمام انسانوں کو برابر دیے ہیں. اس پوائنٹ کو جو ہے وہ ریز کیا انہوں نے, اور برطانیہ سے علیحدہ ہونے کا اور آزاد ہونے کا مطالبہ کیا. 13 years later, the people of France also revolted against their king. اسی طرح سے 13 سال کے بعد جو فرانس کے لوگ تھے وہ بھی اپنے بادشاہ کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے, انہوں نے بغاوت کی اپنے بادشاہ کے خلاف. Until the beginning of the 20th century, women could not cast votes in elections. 20ویں صدی کے اسٹارٹ تک, 20ویں صدی کے شروع تک جو خواتین تھیں ان کو بالکل بھی الیکشن میں ووٹ ڈالنے کا حق نہیں تھا. مینی آف دیم ڈیمانڈیڈ دا رائٹ ٹو ووٹ. بہت سی خواتین نے جو ہے مطالبہ کیا, اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئی. جیسے ہم نے پریویس لیسن میں پڑھا تھا کہ سقراط جو تھا, اس نے لوگوں کے اندر یہ چیز ان کو تعلیم دی تھی, انہیں سمجھایا تھا کہ وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں, سوال کیا کریں. تو یہ وہی چیز ہے, آہستہ آہستہ لوگوں میں وہ کنسیپٹ جب پھیلنا شروع ہوا تو پھر وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے. اسی طرح خواتین کو جب ووٹ ڈالنے کا حق نہیں تھا تو وہ بھی, انہوں نے بھی احتجاج کیا, وہ بھی اپنے حق کے لیے کھڑی ہوئی. مینی آف دیم ڈیمانڈیڈ دا رائٹ ٹو ووٹ. بہت سی خواتین تھیں جنہوں نے ووٹ ڈالنے کے حق کا مطالبہ کیا. ان بریٹن دے ور لیڈ بائی ایمیلائن پینکرسٹ. برطانیہ میں جب یہ خواتین نے احتجاج کیا تو ان کی جو ان کو لیڈ کر رہی تھیں, ان کی جو اس وقت لیڈر تھیں وہ ایمیلائن پینکرسٹ تھی. اور یہ آپ کو یہاں پکچر یہاں نظر آئے گی. یہ خواتین جو احتجاج کر رہی تھی اس میں سے اس خاتون کو پکڑ کے لے کر جا رہے ہیں, اور یہ جو خاتون ہے یہ ہے بیسیکلی ایمیلائن پینکرسٹ, ہو
demanded women's right to vote was arrested by the police in Britain. یہ جب مطالبہ کر رہی تھی, احتجاج ہو رہا تھا, تو اس خاتون کو پکڑ کر لے گئے تھے. بیسیکلی یہ اس وقت لیڈ کر رہی تھی ان خواتین کا احتجاج جو ہو رہا تھا ووٹ کے لیے. In Britain they were led by Evelyn Pankhurst whose motto was deeds not words. ان کا جو موٹو تھا, ان کا جو بیانیہ تھا اس وقت وہ یہ تھا کہ deeds not words, یعنی کہ صرف باتیں نہیں, الفاظ نہیں, بلکہ کام, عمل کرنا, یہ ان کا موٹو تھا. At first these women were arrested by but finally governments had to accept their demands. شروع میں جب خواتین نے احتجاج کیا تو ان کو اریسٹ کیا گیا, لیکن پھر حکومت نے ان کی مطالبات مان لیے. Britain granted this right to women in 1918 AD. برطانیہ نے انہیں یہ حقوق 1918 میں دیے. اینڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس ان 1920, اور جبکہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, امریکہ ہے, متحدہ ریاستیں تھیں, انہوں نے 1920 میں یہ خواتین کو حق انہیں پھر مل گیا ووٹ ڈالنے کا, ووٹ کاسٹ کرنے کا الیکشن کے دوران. Pakistan was also created because Muslims of South Asia demanded that it be their right to be regarded as an independent nation. پاکستان جو آج ہمیں ہمارا نظر آتا ہے, وجود میں آیا, بنا, وہ بھی اسی ڈیمانڈ پر بنا تھا کہ مسلمان جو تھے سب کانٹیننٹ کے, انہوں نے جو ہے آزاد ہونے کا مطالبہ کیا تھا, اس لیے کہ ہم ایک مسلمان الگ قوم ہیں اور انہیں الگ وطن چاہیے. قائد اعظم محمد علی جناح پلیزڈ اے لاٹ آف امپورٹینس آف ہیومن رائٹس. جو اس وقت ہمارے لیڈر تھے مسلمانوں کے, قائد اعظم محمد علی جناح, انہوں نے بھی انسانی حقوق کو بہت زیادہ اہمیت دی. You are free to go to your temples, he said. جب پاکستان بنا تھا تو یہاں قائد اعظم نے کیا اناؤنس کیا, یہ ان کا انورٹڈ کامرز میں ڈائلاگ ہے, کیا ہے, You are free to go to your temples. تم آزاد ہو اپنے ٹیمپلز میں جانے کے لیے, اپنے مندروں میں, اب اپنی جو عبادت گاہیں ہیں وہاں جانے کے لیے. مطلب یہ کہ اپنے مذہب میں تم آزاد ہو, جہاں چاہے جس طرح چاہے جا کر عبادت کر سکتے ہو. He said, You are free to go to your mosques in this independent state of Pakistan. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ آزاد ہو اپنی مساجد میں جانے کے لیے مذہب کے لحاظ سے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو مذہبی آزادی نہیں تھی, دین کی جو عبادات تھیں ان کو ادائیگی کی اجازت نہیں تھی. لہٰذا یہاں پر جب پاکستان بنا تو قائد اعظم نے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ جو نان مسلمز تھے, جو ہندو تھے, یہاں پہ رہتے تھے, انہیں بھی اس بات کی اجازت دی کہ وہ بھی آزاد ہیں اپنے مندروں میں جا کر عبادت کرنے کے لیے. His sister Fatima Jinnah was also a supporter of human rights. اسی طرح سے جو قائد اعظم کی بہن تھی فاطمہ جناح, وہ بھی انسانی حقوق کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی تھیں, حمایت کرتی تھیں. اینڈ لیڈ دا پیپل ان دیئر اسٹرگل, اور انہوں نے لیڈ بھی کیا تھا, رہنمائی بھی کی تھی اس کوشش میں. کون سی؟ فار ڈیموکریسی اگینسٹ پریزیڈنٹ ایوب خان. جب ایوب خان نے مارشل لا لگایا تھا اور یہاں پر جمہوری حکومت ختم ہو گئی تھی, تو اس وقت جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے اور مارشل لا کو ختم کرنے کے لیے خواتین کی جو کا احتجاج تھا اس کو لیڈ بھی کیا تھا فاطمہ جناح نے, اور وہ انسانی حقوق کی بہت بڑی سپورٹر بھی تھیں. سو دس از دا اینڈ آف ہسٹری آف ہیومن رائٹس. جو ہم نے دیکھا کہ اسٹارٹنگ میں لوگوں کا کیا کنسیپٹ تھا, پھر جو مسلم ڈفرینٹ اسکالرس تھے اور خاص طور پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا کیا نظریہ تھا ہیومن رائٹس کے حوالے سے. پھر ہم نے دیکھا آہستہ آہستہ جب وقت بڑھتا رہا, کانسیپٹ ہیومن رائٹس کا بڑھنا شروع ہوا, تو کس طرح مختلف ممالک میں احتجاج ہوئے اپنے حقوق کے لیے. وہ سارا ہم نے یہاں ڈیٹیل میں پڑھ لیا ہے. آپ نے ساری ریڈنگ دوبارہ کرنی ہے اور اس ٹاپک کو سمجھنا ہے. نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ اگلے لیسن میں کریں گے. اللہ حافظ.